نقصان پہنچائے. کیا دشمن مطلب یہ ہے کل جس سے انبن ہوئی, ہمسائے سے ذرا ذرا اختلاف ہوا تو اب نقصان پہنچانا ہے, ارے مسلمان کو نقصان پہنچانا ہے کیا؟ نہیں, ارے یہ بہرحال اختلاف ہے, یہ دشمنی نہیں ہے. کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے ہمسایہ سے, رشتہ دار سے, یہ دشمن نہیں. اس کو نقصان پہنچائے تب کہاں جوان ہے, دشمن کو نقصان پہنچاؤ. تو دشمن کون ہے؟ گھر سے نکلو دشمن کو نقصان پہنچاؤ, گھر سے نکلو دشمن کو نقصان پہنچاؤ. وہ کون ہے؟ ارشاد ہوتا ہے الم اعہد لکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. تو گھر سے نکلو یہ ارادہ کر کے کہ ہم شیطان کو نقصان پہنچائیں. گھر سے نکلو آذان کی آواز آئے, گھر سے نکلو تاکہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے. گھر سے نکلو تجارت پر جاؤ تاکہ مال حاصل کر کے دوسرے کی مدد کر کے شیطان کی کمر توڑ دو. ارے تجارت تو کرنا ہے, تجارت کرو, پیسہ کماؤ, اس کالج جاؤ, یونیورسٹی جاؤ, مگر کس لیے؟ کس لیے؟ اپنے کو مد نظر نہ رکھو, شیطان کا کمر توڑنے کے لیے. آؤ نفل صدیقی, یا کسی دوست کو فائدہ پہنچانے کے لیے. کون دوست کون ہے؟ وہی سگریٹ والا دوست. ارے بھائی آج کے بچوں میں یہ بات نہیں, ہم سب چھوٹے تھے نا, ہم بھی بہرحال چھوٹے رہے ہیں. تو اس زمانے میں بھی کالج میں پڑھتا تھا, کچھ سگریٹ کی دوستی ہوتی تھی, کچھ چائے کی دوستی ہوتی تھی, کچھ سنیما کی دوستی ہوتی تھی. اس میں بڑا مدد ایک دوسرے کو کرتے تھے لوگ. ارے بھائی ٹکٹ کا میرے پاس پیسہ ہے, آؤ, یہ بھی دوستی ہے. آج کلب والی دوستی ہے. کیا اسی دوستی تو کسی کو فائدہ پہنچانا ہے؟ کیا سگریٹ والی دوستی کو؟ نہیں, دوست کو فائدہ پہنچاؤ تب جوان ہو, ورنہ جوان نہیں. تب اپنے کو کہو ہم لا فتح کے ماننے والے ہیں. تو کون دوست ہے؟ سب سے بڑا کون دوست ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محمد و آل محمد ہمارے دوست ہیں. بلند آواز میں صلوات بھیجیے بر محمد و تو جوان وہ ہے جو گھر سے نکلے محمد کو فائدہ پہنچائے, علی کو فائدہ پہنچاؤ, فائدہ فاطمہ کو پہنچاؤ. ارے کیسے علی کیسے خوش ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر. جواب مد نظر رکھیں گے علی کی منزلیں کیا ہے, علی کی ذمہ داری ہمارے اوپر کیا ہے. زیادہ گرامی تو گھر سے نکلو تجارت کرو علی کے لیے, کالج جاؤ علی کے لیے, خدا کے لیے ہر کام کرو, اور سرمایہ دار بن جا, ورنہ دشمنان اسلام نے ہم کو ایسے ہی رکھا فقیر. ارے بیٹھو, تم تو چٹنی روٹی کھاؤ, اس لیے کہ تمہارے مولا نے دنیا کو طلاق دی ہے. تمہیں کیا ضرورت ہے اونچی اونچی بلڈنگوں کی ضرورت ہے؟ ارے ہم کو رکھا چٹنی روٹی پر, خود تو پہنچ گئے چاند پر. اور ہم بھی کتنے سیدھے سادے, ان کی باتوں میں ہم آ گئے. علی آواز دے رہا ہے اللہ اکبر, میں امیر ہوں. جو امیر ہوتا ہے اس کا ماننے والا فقیر نہیں ہوتا. انشاءاللہ آئے گا موضوع میں, اگر آ گیا میں عرض کروں گا دنیا کیا ہے, حقیقت دنیا کیا ہے. میں یہاں پر بہرحال یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو, ہماری ذمہ داری ہے بس دشمن کو, شیطان کی کمر کو توڑ دو اور محمد و آل محمد سے مضبوط کرتے جاؤ. یہ ہماری ذمہ داری. تب ہم کہیں گے ہم فتح کے ماننے والے ہیں. بہرحال فتح کی بات آ ہی گئی تو لا فتح کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. صلوات بھیجیے. یقین عزیزان گرامی, وہ سوئے بس فتح تھے جس کی آنکھ کھل جائے, جو اللہ کے پاس آ جائے اس جوان کی طرح, جس کی آنکھیں کھل گئی, کہا میں جھوٹ موٹ اللہ کے گھر گیا تو اتنا اللہ نے مجھے نوازا. آپ اگر سچ مچ اس کے دروازے پر جائیں گے, ارے کیا وہ اپنے دوست کو دوسرے کے دروازے پر چھوڑ دے گا؟ کیا ضرورت ہے, لے لو لے لو, حاصل کر لو جو کچھ کرنا ہے, لے لو. لیکن کیا کریں, پریشانی یہی کہ ہم کو دعا بھی تو نہیں کرنا آتا ہے. آج دعا ہم سیکھ لیتے, اعراض تھا عزیزان گرامی, مانگتے کوئی مانگتا میرا گھر آباد رہے,
وہ مانگتا ہے میرا کاروبار میں برکت ہو. ارے بھائی یہ ایسی بات ہے, اگر آپ نے مانگا گھر تو گھر ہی آباد رہے گا, کاروبار تو کاروبار ہی آباد رہے گا. کوئی ایسی دعا مانگو جس میں سب آباد رہے. اسی لیے معصوم نے سکھایا مانگو دعا, اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام, اے میرے رب مجھے حج نصیب کر دے. ارے حج تو تبھی نصیب ہوگا جب گھر آباد ہوگا, حج تو جب نہیں نصیب ہوگا جب بچے آباد ہوں گے, حج تو تبھی ہوگا جب کوئی قرض تو نہیں ہوگا. لہذا روحانی دعا, لہذا زیادہ گرامی جوان وہ ہے کیونکہ ہم لا فتح کے ماننے والے ہیں. چل لا فتح, لا فتح مطلب کیا ہے؟ کہاں پر آواز گونجی؟ میدان احد میں. کہاں پر؟ میدان احد میں. کس وقت؟ اور اس وقت یہ آواز گونجی جب سب چلے گئے اور صرف محمد ہیں اور علی ہیں اور کچھ ہے وہ جانا ہے اور نبی پڑے ہوئے ہیں. اللہ رمضان مبارک شہید ہو چکا ہے. تو علی نے ہاتھوں پر اٹھایا, جیسے ہی علی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر اٹھایا, آواز دی آواز دے رہے کہاں جا رہے ہو؟ ہاذا محمد, ہاذا محمد. توجہ فرمائیے. ارے علی کے ہاتھوں پر پیغمبر فرماتے ہیں ہاذا محمد. ادھر سے آواز آئی لا فتح الا علی. اللہ اکبر, کوئی فتح نہیں مگر علی. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ آج علی کے ہاتھوں پر تو ہاذا محمد. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ آج علی کے ہاتھوں پر محمد تو ہاذا محمد. دن آئے گا علی ہوں گے نبی کے ہاتھوں پر. من کنت مولا صلوات بھیجیے بر محمد. یہاں بھی ہاذا وہاں بھی ہاذا. ارے وہ فرما رہے ہیں ہاذا محمد, وہ فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا. معلوم یہ ہوتا ہے دونوں میں گہرا ربط ہے. آپ تلاش کیجئے آواز کیوں گونجی لا فتح کی. یہ لا فتح کیوں؟ ہاتھوں پر محمد, آواز آ رہی لا فتح, اور آنے والے زمانے میں ہاتھوں پر علی, آواز آ رہی من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کا مطلب یہ کہ فتح کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے. اب جب ہم نے قرآن کو دیکھا یہ لا فتح, یہ فتح کون ہے؟ ہم نے ترجمہ کیا لا فتح, کوئی جوان نہیں. ارے نہ جانے کتنے جوان تھے, کیسے آپ ترجمہ کرتے ہیں لا فتح کوئی جوان نہیں. کیا وہاں جوان نہیں تھے؟ نہیں, کہیے لا فتح کوئی فتح نہیں. جوان نہ کہیے, کہیے لا فتح کوئی فتح نہیں. یہ فتح کیا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت معلوم ہوا جب جناب موسیٰ اپنے وسیع کے ساتھ چلے, اپنے وزیر کے ساتھ چلے. ایک منزل میں جب سفر پر تھے تو بھوک لگ گئی, آواز دی جناب موسیٰ نے. بلانا ہے اپنے وسیع کو, بلانا ہے اپنے وزیر کو. کیا کہا؟ وقال موسیٰ لفتح, موسیٰ نے اپنے فتح سے کہا. موسیٰ نے اپنے فتح سے کہا, انہیں اپنے وسیع سے کہا, اپنے وزیر سے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح منے وسیع, فتح منے وزیر. آپ کہیے جب محمد کو علی نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا, آواز آئی لا فتح الا علی. ارے ترجمہ نہ کیجئے کوئی جوان نہیں مگر علی. کہیے کوئی وسیع نہیں, کوئی وزیر نہیں, کوئی جانشین نہیں اگر ہے اللہ علی. صلوات بھیجیے بر محمد. انشاءاللہ کل عرض کروں گا قلم کیا ہے, لوح کیا ہے. آج تو میں عرض نہیں کر سکا, یہ تو مقدمہ تھا اس کا. تو عزیز ہو جیسے ہی علی نے آواز دی اللہ اکبر ھذا محمد, اور جبریل نے آواز دی لا فتح الا علی. نبی نے ایک مرتبہ پوچھا یا علی آپ گئے نہیں؟ سب گئے. حضور کیسے جاتا؟ اکفر بعد الایمان, کیا ایمان کے بعد میں کافر ہو جاتا؟ نبی نے فوراً آواز دی علی جاتے بھی کیسے؟
آپ نہیں جا سکتے. کہا کیوں؟ کہا اسے لیے کہ انت منی وانا منک، آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں. بغل میں جبریل سن رہے تھے، انہوں نے دیکھا دونوں کا رشتہ جڑ گیا. میں چلا گیا، آواز دی حضور انا منکما، میں آپ دونوں کی وجہ سے ہوں. سلام بھیجیے مرحبا. تو کہا انا منکما. تو جبریل کی سیرت یہ ہے، رشتہ امامت سے بھی ہو، رشتہ نبوت سے بھی ہو. انا منکما، میں آپ دونوں کا خادم ہوں. ہاں عزیزو، خداوند عالم آپ کو توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ آپ کی خندہ رہیں گے، معرفت الہی ہمیں حاصل ہو جائے. ہمارا مقصد اللہ ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. مگر جیسے ہی اللہ اکبر میدان احد میں یہ آواز آئی، قد موت ہے، قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے محمد شہید کیے گئے. بس یہ آواز مدینے تک بھی پہنچی. ایسے مدینے تک پہنچی، اللہ اکبر. مدینے سے لوگ نکلے، دوڑ رہے تھے. ارے کدھر دوڑ رہے تھے؟ میدان احد کی طرف دوڑ رہے تھے. ارے لوگوں نے دیکھا جناب سیدہ آ رہی ہیں، فاطمہ زہرا آ رہی ہیں. اس لیے آواز سنی کہ بابا کا دندان مبارک شہید ہو چکا ہے. ارے مدینے کے بازار میں اللہ اکبر، ایک مرتبہ مدینے والوں نے کہا رے دکانیں بند کر دو، بازار سے ہٹ جاؤ. اللہ اکبر. دوسری روایت کے مطابق ہے کہ اللہ اکبر فاطمہ انتظار کر رہی تھی کب سورج غروب ہو جائے، اور فاطمہ چلی کدھر؟ میدان احد کی طرف، جہاں پر بابا ہے، جہاں پر علی ہے. اللہ اکبر. میں عرض کروں گا شہزادی مبارک ہو، آپ گھر سے نکلی میدان احد جانے کے لیے، راستے میں کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، دکان بھی بند ہے. اللہ اکبر. مگر ذرا کربلا تشریف لائیے. اللہ اکبر. ارے جس فاطمہ کا یہ احترام، جس شہزادی کا یہ احترام، ذرا بازار شام میں تو دیکھیے بازار شام کی منزل کیا ہے. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. جزاکم ربکم. ہاں عزیزان گرامی، شہزادی کو بہرحال خبر ملی تھی کہ نبی کا دندان مبارک شہید ہوا، اور کتنی بے چین ہو گئی. مگر میدان کربلا میں زینب سب کچھ دیکھ رہی، سب کچھ دیکھ رہی ہے. عزیزو کیا عرض کروں، کون سمجھ سکتا ہے زینب کیا ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے زینب کیا ہے؟ میں نے 5 سال بھی عرض کیا. حضرت آیت اللہ امام مکانی لکھتے ہیں تو قولو زینب، آپ بار بار اپنی زبان پر زینب کا نام لاتے ہیں. وما ادراک ما زینب، آپ نہیں جانتے ہیں کہ زینب ہیں کیا. ارے جس طرح قرآن شب قدر کے بارے میں کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے، ویسے اللہ لکھتے ہیں آپ کو معلوم کیا زینب. سمجھنا چاہتے ہیں زینب کو؟ ذرا ایک جملے میں سمجھیے، میدان کربلا ہے. جناب زینب بار بار اپنے بھیا کو اس طرح متوجہ کرتی ہے، بھیا لشکر پر لشکر آ رہا ہے، آپ بھی اپنے دوستوں کو بلائیے، آپ بھی اپنے وفاداروں کو بلائیے. حسین علیہ السلام نے اپنے وفاداروں کو خطوط لکھے، سب پہنچے میدان کربلا میں. شب عاشور ہے، پہچانیے جناب زینب کی منزل. میں سچ کہتا ہوں ممبر قسم ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں. جب اس بات کا انسان تصور کرتا ہے نا، بے قابو ہو جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے. شب عاشور ہے. حسین نے اپنے اصحاب کو ایک خیمے میں جمع کیا. جب اصحاب حسینی خیمے میں جمع ہو گئے، ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء نے فرمایا، میرے اصحاب با وفا، آپ نے بڑی وفاداری دکھائی ہے، میں آپ سے راضی ہوں، مگر دشمن کو صرف میرا سر چاہیے، دشمن کو میرے سر سے کام ہے، آپ سے کوئی کام نہیں. آپ جائیے، راستہ کھلا ہے، میں اپنی بیعت اٹھائے دیتا ہوں، چلے جاؤ.
مگر کوئی اپنی جگہ پر سے نہیں اٹھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا شمع گل کیا جائے, روشنی گل کی جائے, روشنی بجھا دی جائے. ارے شمع گل کیا گیا, روشنی بجھا دی گئی. اب حسین نے فرمایا اب تو چلے جاؤ, رات کا اندھیرا ہے, بلکہ اگر ہو سکے ان معصوم میں سے ایک ایک بچے کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. اللہ اکبر. اب جب روشنی دوبارہ جلائی گئی, شمع روشن کیا گیا, مظلوم کربلا کیا دیکھتے ہیں؟ ہر ایک نے اپنی تلوار کو اپنے حلق پر رکھا ہے. مولا کیا آپ کو ہماری وفا پر اطمینان نہیں؟ کیا آپ کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں؟ مولا اجازت تو دیجئے, اب ابھی ہم اپنا سر کٹوائے دیتے ہیں. بس عزیزو جیسے ہی مولا نے یہ دیکھا فرمایا اچھا اتنے با وفا ہو, ذرا اپنا سر تو اٹھاؤ, عرش کی طرف تو دیکھو. ارے سب نے دیکھنا شروع کیا. بریر دیکھو, مسلم میں سجا دیکھو, اکبر دیکھو. سب نے عرض کیا مولا یہ کیا؟ کہا یہ تمہارا مقام ہے, اس منزل پر تم کو پہنچنا ہے, اسی کمال تک پہنچنا ہے. سب نے عرض کیا مولا کب؟ کہا کل دوپہر کو. آپ سمجھے؟ کل دوپہر کو. سمجھے آپ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اگر پیاسا رہنا ہے دوپہر تک, نیزے کھانا ہے دوپہر تک, تیر آئیں گے تو دوپہر تک, تانا سننا ہے تو دوپہر تک, دشمن کی بات ہے تو دوپہر تک. میں کہوں گا اکبر مبارک ہو, قاسم مبارک ہو, سب کا امتحان دوپہر تک. مگر میں عرض کروں گا میرے مولا زینب, جزاکم ربکم. کیا زینب کو پیاسا رہنا ہے, زینب کو تانے سننے ہیں تو کب تک؟ واللہ اکبر. علیہ عرض کیا کروں, سرکاری سید الشہداء فرمائیں گے ذاکر زینب کا کام تو عصر عاشورہ کے بعد شروع ہوگا, اس لیے عصر عاشورہ تک زینب ہے. مگر جب میرا سر نیزے پر بلند ہوگا اب صرف زینب نہیں, زینب حسین بھی ہوں گے, زینب عباس بھی ہوں گی, زینب